عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، سامعین اعظام، آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں کہ دین بیزاری کا دور ہے۔ چاروں طرف نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور خصوصاً ساری دنیا کے اندر اس وقت جو محنت بہت ہی زور و شور سے چل رہی ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کو دبانے اور ان کو بدنام کرنے کی طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ کوئی جماعت یا کوئی تنظیم یا بلکہ ساری دنیا والے مل کر کے بھی اسلام کو تو مٹا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایک ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ہی وہ نکھر کر کے سامنے آئے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے، اعمالی کمزوری کی وجہ سے، اعتقادی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمان پسپا ہو سکتے ہیں، تنزلی کا سبب بن سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے دشمن یہود اور نصارہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو اور کچے ذہن کے لوگوں کو، جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، ان کے عقیدے کو کمزور کیا جائے اور اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ سے روکا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اب مزید یہ کہ اس جال میں کچھ مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں، جو کلمہ گو ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ لوگ بھی کبھی کبھی یہود اور نصارہ کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پھنستے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر کے سادہ لوح مسلمان اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اور جو دین اللہ کا آپ نے پھیلایا، وہ دین جو ہم تک پہنچا، اس کا سب سے اہم راستہ ہے، بلکہ ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرات صحابہ کرام کے بغیر دنیا اسلام سے خالی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا پیغمبروں کو، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام تشریف لائے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی انتخاب فرمایا، جس کا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، جس کے تعلق سے کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو بھی اللہ پاک نے چنا ہے۔ اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ میں جو رشتے ہیں، خواہ وہ وزارت کا رشتہ ہو، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب و نسب کا رشتہ ہو، دامادی کا رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے منتخب فرمائے۔ اب دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر جو ایک چھوٹی سی عمر ہے، 23 سال کا ایک عرصہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو چنا۔ اور کون کون صحابی کہاں کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت بلال حبشہ میں پیدا ہوئے، حضرت ابو ذر بنو غفار سے تعلق رکھنے والے، حضرت ابو بکر کہیں اور کے بنو تمیم کے، حضرت عمر فاروق بنو عدی کے، اس طریقے سے الگ الگ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے، حضرت علی قریش کے، الگ الگ جگہوں سے اٹھایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جماعت کو تیار کیا۔ اور یہ ایسی مقدس جماعت جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین دنیا میں پھیلایا۔ اگر یہ صحابہ کرام اس وقت نہ ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتے اور حضور پر ایمان نہ لاتے، اور اس وقت اگر یہ جماعت دنیا میں نہ پھیلتی، تو دنیا میں آج اللہ کو کوئی ماننے والا نہ ہوتا۔ اسلام کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب ہی وہ ہے، کیونکہ آج جتنے بھی ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان، کسی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہی اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے شک حضرات حجاج کرام غار حرا کو تو ضرور جاتے ہیں، پر حضرت جبرائیل کو اترتے ہوئے تو نہیں دیکھا، وہی کو تو اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ وہ وہی کی آواز جو بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی، جو صحابہ کرام نے سنی تھی، اس آواز کو تو ہم میں سے کسی نے نہیں سنا، وہ صحابہ نے سنا۔ یہ وہ قرآن، یہ اللہ کا کلام مقدس کتاب جو ہمارے پاس میں آج موجود ہے، بین الدفتین، دو اٹوں کے درمیان میں، یہ صحابہ کرام ہی کی تو محنت کا صلہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جب حضرت جبرائیل امین قرآن کریم لے کر کے تشریف لاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب قرآن کریم نازل ہوتا تو صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے کہ فوراً اسے یاد کر لیتے، کچھ جو ہے لکڑی پر لکھ لیتے تھے، کچھ ہڈی پر لکھ لیتے تھے، کچھ کہیں اور لکھا ہوا تھا۔ یہ طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کبھی قرآن کریم اس شکل میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ہر گھر میں، ہر مسجد میں جو موجود ہے، وہ کبھی نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور اسی لیے اللہ پاک نے ان کو پہلے ہی سے چنا تھا۔ وہ عقل بھی اللہ نے ان کو دی تھی، وہ ہدایت بھی دی تھی، وہ فراست بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ انہوں نے ہی تو دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا، چلتے ہوئے دیکھا تھا، لباس پہنتے ہوئے دیکھا تھا، معاملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، قرض لیتے دیتے دیکھا تھا، ہر کام اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا حضرت علی سے کہ دیکھو ان کے پیغمبر بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں بھی سکھاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے بے وقوف تو کیا جانتا ہے، ہمارے پیغمبر تو صرف آنے جانے کی دعا نہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا کیا کیسے جاتا ہے، جی طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہوتا تو صحابہ کو کیا معلوم ہوتا، اور صحابہ نے وہ بات نہیں پھیلائی ہوتی تو دنیا کے مسلمانوں سے کیسے جانتے۔
یہ صحابہ ہی کا تو صدقہ ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے کارڈ چھپ جاتے ہیں، اس میں سحری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ صحابہ ہی کا تو صدقہ ہے، انہوں نے ہی تو اسے شروع کیا۔ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں مدارس اور اس میں اربوں خربوں بچے جو ہے ہر سال قرآن کریم اپنے سینے میں یاد کر کے نکلتے ہیں مدارس سے باہر۔ یہ حضرات صحابہ اکرام ہی کا تو صلہ ہے، وہیں سے تو مدرسہ شروع ہوا، انہوں نے ہی تو اس قرآن کریم کو پھیلایا، تبھی تو آج ہم قرآن یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا یہ صحابہ ہی کی تو دین ہے، یہ حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا جس کے بغیر آج کوئی عالم نہیں بنتا، یہ حضرات صحابہ اکرام ہی کی تو دین ہے۔ یہ مدارس، یہ مساجد کا نظام، یہ خانقاہی نظام، یہ سارا صحابہ اکرام ہی کی تو دین ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام، یہ بھی تو صحابہ ہی کی دین ہے۔ جتنی چیزیں ہیں آج جن کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو فخر ہے اپنے اعمال پر یا ہمارے اسلام پر، وہ تمام چیزیں تو ہمیں صحابہ ہی سے وراثت میں ملی ہیں۔ اور میں قربان جاؤں ان حضرات صحابہ کرام پر، انہوں نے بے لوث بے غرض دین کی خدمت کی اور دین کو مفت میں ہم تک خیرات میں بانٹ دیا گویا، اگر میں کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں، اس لیے کہ وہ بے لوث خدمت کرنے والے تھے۔ اور جس دور میں ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، شاید اس دور میں ہم ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ آج ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا ہمارا نام رکھا جا رہا ہے، باپ دادا مسلمان، جی کئی پیڑھیاں ہماری مسلمان ہیں۔ وہ صحابہ کرام کفار کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، بت بغل میں دبا کر کے مسجدوں کو آیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، ان کے ہاں ذرا سی بات پر خون ریزی عام تھی، قتل و غارت گیری ان کے ہاں عام تھی۔ ایسے ماحول میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا۔ صحابی بولتے کسے؟ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں، ہم میں سے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کو یہ نہیں معلوم کہ صحابی کیا ہے، تابعی کیا ہے، تابعی کسے کہتے ہیں، ولی کا مطلب کیا ہے، یہ ہماری قوم سمجھتی ہی نہیں، ہم لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ بس مساجد کے اندر علماء کرام بیان کرتے ہیں، جمعے کے خطبوں کے اندر کچھ سنتے ہیں، اور وہ بھی آج مجمع ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جب تک خطبہ چلتا ہے آدھی مسجد سے بھی کم لوگ ہی آتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے، بقیہ آدھی مسجد اور اس سے باہر والے تو تب آتے ہیں جب اردو کا بیان، اردو کی تقریر، واعظ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو جمعے کے خطبے کے بعد بھی لوگ آتے ہیں، تب ان کو معلوم کیا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا نہیں کہ دین بیزاری کا دور ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کون کیا ہے، ہمارے اندر بس محبت اتنی ہے کہ سال میں ایک مہینہ جب ربیع الاول کا آتا ہے تو بڑے زور و شور کے ساتھ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہر گلی نکڑ پر میلاد کا جلسہ ہو جائے، ہر محلے میں میلاد النبی کا جلسہ ہو جائے، بڑے بڑے قداور اشتہارات ہم لوگ بنا دیتے ہیں عید میلاد النبی کے نام سے، جی اب اس میں درود بھی لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی لکھی ہوئی ہے، حدیثیں بھی لکھ دی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تعریفی اشعار بھی اس میں لکھے جاتے ہیں اور بھی نام لکھے جاتے ہیں، حالانکہ ان اشتہارات کا میلاد سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ جی میلاد ہوتا ہے مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کو کرتے، جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، اولاً تو وہ ایک الگ بحث ہے، بتا رہا ہوں میں کہ صرف سال میں ایک مرتبہ ہم کرتے ہیں، جو یاد بناتے وہ بھی غلط طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو جان نثار صحابہ فدا تھے اور جو ایمان لائے تھے، ایسا سخت ترین ماحول تھا جی کہ اس ایمان لاتے، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے واقعہ صحابہ کا، حدیث کے اندر ہے، یہ عرب کے ریگستانی علاقوں کے اندر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کو لوہے کی زروں میں باندھ دیا جاتا تھا۔ کئی ایک صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جب وہ ایمان لائے تو ان کے اپنے رشتہ دار، ان کا اپنا خون جو ہے ان پر تشدد برپا کرتا تھا، کسی کو حصیر میں لپیٹ کر کے نیچے سے آگ کا دھواں دیا جاتا، کسی کو ننگا بدن جو ہے عرب کے ریگستانی زمین پر لٹا کر اوپر بھاری بھرکم وزنی پتھر رکھ دیا جاتا کہ یا تو تڑپ تڑپ کر اسی حال میں مر جاؤ یا ایمان چھوڑ دو۔ آج وہ تو حالت نہیں ہے ہمارے ساتھ، ان حالتوں کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر بھی وہ حضرات صحابہ کرام نے ایمان کو نہیں چھوڑا، پیٹ پر پتھر باندھنا انہوں نے گوارا کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا، دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پتھر باندھتے تھے، وہ بھی حضور کے ساتھ پتھر باندھتے تھے اپنے پیٹ پر کبھی کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے، قرآن نہیں چھوڑتے تھے، اسلام نہیں چھوڑتے تھے، ان کو اللہ سے پیار تھا، اللہ کے رسول سے پیار تھا، ان کو آخرت سے پیار تھا، قرآن سے پیار تھا، وہ عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذرہ برابر کبھی ان سے جو ہے اللہ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ان سے کبھی سرزد نہیں ہوتی تھی. یہی وجہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. یہ معاملہ ہے اور یہ خاص ایک چنندہ جماعت ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کی بھی تم اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہو. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پالا پوسا اور ایسے ان کی تربیت کی. مثال کے طور پر سمجھیے کہ جب چاول کو پکانا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ابالا جاتا ہے، جوش دیا جاتا ہے ہانڈی میں، جی پکتے ہیں چاول، تب جا کر کے اس میں سے خوشبو پھوٹتی ہے، کھانے کے قابل ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کرام کی ایسی پرورش فرمائی کہ ان کی خوشبو چہاردانگی عالم کے اندر پھیل گئی اور وہ جو ہے قابل اقتدا بن گئے ساری دنیا کے لیے، اور ایسے لائق بنے اور ایسے قابل بنے کہ ان پر جو ہے فرشتے بھی ناز کرنے لگے، اللہ بھی ناز کرتا. نہ صرف ان کی زندگی پر بلکہ جب ان کا انتقال بھی اگر ہوتا کسی کا صحابہ کرام میں سے. میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں، ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی شہادت ہو گئی. 37 سال غالباً ان کی عمر تھی، کم عمری ہی کے اندر شہید ہو گئے. حدیثوں کے اندر آتا ہے اہتز العرش لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. ان کی زندگی پر بھی رشک کرتے تھے، ان کی موت پر بھی رشک کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل ہلکا پھلکا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا جنازہ تو فرشتوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اس لیے یہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا. اور کسی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے تھے. پوچھا کیا وجہ ہے، آپ انگلیوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ کہا کہ زمین پر ہر جگہ فرشتوں کا قدم پڑ رہا ہے. یہ حال ہوتا تھا حضرات صحابہ کرام کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رسول سے محبت جو کرتے تھے وہ خالص محبت ہوتی تھی اور ان کی محبت کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا. اس لیے نہیں محبت ہوتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہوں، مجھے سونے کی ایک کان مل جائے گی، جی پہاڑ ایک سونے کا مجھے مل جائے گا، یا میرے خاندان کو کچھ مل جائے گا. اس لیے نہیں کرتے تھے، وہ اس لیے محبت کرتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ زمانے کفر میں زمانے جاہلیت میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے اللہ اسے معاف کر دے، جنت میں رسول کا پڑوس ہمیں مل جائے، اس لیے وہ محبت کرتے تھے. ایک صحابی ہیں اصحاب صفہ میں سے تھے، غالباً حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی رکھنا وغیرہ بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان سے فرمایا سل، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو پوچھو، پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسألک المرافقات فی الجنہ، میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ مانگنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تمہیں؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے اتنا ہی کافی ہے، یہی بڑی دولت ہے میری، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اسے محبت ہوگی. صحابہ کے ساتھ محبت کریں گے، آخرت میں بھی صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ حشر ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کی جو جماعت وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اب اللہ کی جماعت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی قیادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگی. اس لیے ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنا ہے. جی اب صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی ان کے مطابق گزارنا ہے. ہم سنتے ہیں الحمدللہ آپ کے چینل والے بھی کر رہے ہیں اور دیگر بھی کر رہے ہیں الحمدللہ عظمت صحابہ کے تعلق سے بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. 1-2 ہفتے سے زائد سے آپ کے پروگرام چل رہے ہیں اور بھی چینل والے بھی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جمعیت علماء ہند نے بھی الحمدللہ سارے ملک کے اندر کئی گوشوں کے اندر جگہ جگہ عظمت صحابہ اور اتباع صحابہ اور دفاع صحابہ کے تعلق سے کانفرنسیں کی. آسام میں ہوا، بہار میں ہوا، دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوا. جی عالم اسلام کی 2 عظیم شخصیات شیخ عبد الرحمن السدیس اور شیخ سعود بن ابراہیم الشریم وغیرہ یہ دارالعلوم تشریف لائے تھے. اپنے آسام کے اندر امام مسجد نبوی شیخ عبد المحسن القاسم تشریف لائے تھے. ابھی حال 2-3 سال قبل ہمارے بنگلور شہر کے اندر کرناٹک میں، یہاں بنگلور میں میسور وغیرہ
وغیرہ کے اندر شیخ صالح بن محمد آل طالب جی جو امام حرم مکی ہیں وہ تشریف لائے تھے یہاں پر 2016 کے اندر ان کا آنا ہوا تھا. تو یہ تمام الحمدللہ جمعیت علماء بھی اس کی خدمات کر رہی ہیں اور بڑی قابل فخر بات ہے اور کرنا بھی چاہیے ہر بندے کو, ہر مسلمان کو, اور میں کہوں گا ہر عالم کو, ہر حافظ کو. ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ صحابی کسے بولتے, صحابی کون ہے. جو انگاروں پر لیٹ کر جس نے ایمان کو نہیں چھوڑا وہ صحابی, جو بھوکا رہ کر کبھی حرام نہیں کھایا وہ صحابی, جو زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جسے رہنا پسند تھا وہ صحابی, جس نے حضور کے لیے ساری دنیا کو ٹھوکر ماری وہ صحابی, جس نے حضور کی محبت میں دنیا کو ٹھکرایا وہ صحابی, اسے صحابی بولتے. اور ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہمارے اندر اتنی مضبوطی سے راسخ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی صحابہ کے خلاف کچھ کہے یا صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کا منہ نوچ لیں, ہم اس کا گلا دبا دیں. اتنا ہمارے اندر جو ہے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرنی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے یہ ہمت تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہمارے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہو. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں, وہ ان کا ایک مقولہ ہے کسی جگہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے فرمایا اپنے دور کے مسلمانوں کو, تابعین کو, کہ اگر تم لوگ صحابہ کو دیکھ لیتے تو انہیں دیوانہ سمجھتے تھے. یعنی دیوانگی کی حد تک وہ حضور سے پیار کرتے تھے. صحابہ کو دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے, اور صحابہ اگر تمہیں دیکھ لیتے تو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اپنے دور کے لوگوں کے بارے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے دور کے زمانے میں اگر صحابہ دیکھتے تو کیا کہتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صحیح بات تو یہ ہے کہ نہ آج ہمارے اندر فرائض کی مکمل پابندی, نہ سنتوں کی پابندی, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہمارے اندر, نہ عشق نبی, کوئی چیز ہمارے اندر نہیں. میں ایک 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں, کم وقت ہے, کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ کچھ عرض کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ہم لوگ بھی کہتے ہیں نہیں کہ بھی فلاں محبت ہے, حب رسول ہے, عشق رسول ہے, بہت کچھ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, اور حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی حضرت صفیہ کے لڑکے, اور حضرت زبیر کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. چھوٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, غالباً 1 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, چھوٹے سے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا. آج کل عام ہے نہیں ہجامہ, پچھنا لگوانا, وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا. لوگ کہتے ہیں کہ سنت طریقے سے ہو رہا, اصل میں نام سنت کا لگا رہے, کام سارے الٹے ہوتے ہیں ہمارے, اللہ حفاظت کرے. لوگ بولتے ہیں کہ ولیمہ کرنا سنت ہے, ولیمہ سنت ہے, ولیمے کی دعوت سنت ہے, لیکن نام صرف لگا ہوا ہے سنت کا. ولیمے کے ڈھنگ سے ہو ہی نہیں رہا ہے. بھئی 3 دن کے اندر کر لو تو ولیمہ ہے, آپ 8-10 دن کے بعد کرو تو اسے تو گیٹ ٹوگیدر کہتے ہیں, وہ ولیمہ کہاں ہوا. اب ولیمہ اگر سنت طریقے سے ہو تو سنت ہے نا. ولیمے میں ناچ گانا, ڈھول تاشے, ڈانس اور ساری بے حیائیاں عروج پر ہیں, تو اسے ولیمہ کیا کہا جائے. خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چھوٹے سے تھے, 7 سال کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہجامہ کرنے کے بعد میں جو خون نکلا تھا وہ کسی پیالے میں حضرت ابن زبیر سے کہا کہ اس کو لے جا کر کے کسی جگہ ڈال دو, زمین میں کہیں ڈال دو, پھینکنا نہیں چاہیے. ناخن, خون, اپنے بال وغیرہ جو بھی ہوں اسے زمین میں دفن کرنا, انسانی عضو ہے. 7 سال کی عمر میں ان کی یہ فراست, ان کی یہ عقل دیکھیے, اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن زبیر لے گئے اس کٹوری کو جس میں وہ تھوڑا سا خون پڑا ہوا تھا, دیوار کی آڑ میں لے گئے, ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, گھٹا گھٹ اس کو چڑھا کے آ گئے, پی کر آ گئے. آ کر خاموشی سے بیٹھ بھی گئے. میں اور آپ ہوتے اس دور میں تو کیا کرتے, اولاً تو پیتے نہیں, ٹھیک ہے, خیر پینا نہ پینا وہ ایک الگ مسئلہ. چلو اگر مان لیجئے عشق میں محبت میں پی بھی گئے تو پیچھے نہیں چھپ کر بیٹھتے بلکہ سب سے سامنے سینہ تان کر کے بیٹھتے, میں کون معلوم, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. حضرت ابن زبیر پیچھے جا کر کے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی. پوچھا کیا کیا تم نے خون کا, کہا کہ میں نے اسے ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی وحی کے ذریعے. پوچھا کہاں ڈالا, تو اب ابن زبیر نے کہا, حضرت عبداللہ بن زبیر نے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے ایسی جگہ ڈالا جہاں سے کوئی آدمی نکال نہیں سکتا اور وہاں کوئی آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا, میں نے اسے وہاں ڈال دیا. حضور نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے, کہا میرا پیٹ ہے. حضور نے پوچھا اچھا تم نے اسے پی لیا, کہا کہ ہاں میں نے اسے پی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
تو خیر میں حضرت ابن زبیر کا واقعہ سنا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا کہ اب جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے اس پر تو جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اب وہ تو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ تو طے ہے۔ لیکن چونکہ نبی کا خون ملا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے، خود حضور نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، حالات، اور ان میں سب سے زیادہ امتحانات آزمائش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو مصیبتیں یا جو امتحانات، جو آزمائشیں مجھ پر آئیں گی وہی تم پر بھی آئیں گی، کیونکہ میرا خون تمہارے خون میں ملا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ واحد مظلوم انسان ہے جن کو کعبۃ اللہ شریف میں گھیر کر کے شہید کیا گیا حجاج بن یوسف کے زمانے میں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اب چونکہ حضور کا خون ان کے ساتھ میں لگا ہوا تھا، اب دیکھیے کمال یہ ہوا کہ شہید تو ہو گئے حضرت ابن زبیر، اب ان کے جسم کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف پر لٹکا دیا گیا تھا، ٹانگ دیا گیا، 7 دن تک وہاں پر جو ہے حضرت ابن زبیر کا جسد لٹکا ہوا تھا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی حضرت ابن زبیر کے جسم کو نکالنے کے لیے ظالم آتے، وہاں پر شہد کی مکھیوں کا جتا اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا، ایک وہاں پر آ کر کے غول جمع ہو جاتا، کوئی اسے نکال نہیں سکتا تھا۔ 7 دن اسی طریقے سے گزر گئی، وہاں سے خود حضرت اسما جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی دیکھ کر روتی ہوئی، اشعار پڑھتی ہوئی وہاں سے گزری تھی۔ 7 دن کے بعد ایسا ہوا، اتنی زوردار طوفانی ہوائیں چلی اور بارش آئی کہ پتہ ہی نہیں چلا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بلا لیا، ان کی خبر کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابن زبیر کی اللہ پاک نے ایسے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک محبت کی ایک چھوٹی سی مثال میں بتا رہا ہوں، ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات احادیث کی کتابوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا یا جو بول دیا بس، صحابہ فرماتے حدیثوں کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے صحابہ کرام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب سر منڈایا کرتے تو ایک بال نیچے نہیں پڑتا تھا، صحابہ کرام اسے چن لیا کرتے تھے۔ یہ محبت اور یہ عظمت تھی۔ آج ہمارے اندر یہ محبت ہے، یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو ہمیں کتنی عظمت کی نگاہوں سے ان صحابہ کرام کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کتنی قدر کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبھی جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے جس دین پر آج ہمیں فخر ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے اور حضرت صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو انسانوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دیکھو جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا وہ گویا مجھے تکلیف دینے والا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے گا در حقیقت وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دے رہا ہے اب اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب اس پر اللہ کا عذاب ٹوٹے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تم اس پر لعنت بھیجو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے مقرب فرشتوں کی لعنت ہو، بلکہ ساری بنی آدم کی اس پر لعنت ہو۔ قیامت کے روز ایسے لوگ جو دنیا میں حضرات صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے تھے یا ان کا برا بھلا کہتے تھے، حدیث میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، گالی مت دو۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف یہ کہا کہ برا مت بولو۔ گالی کو عربی میں شتمن کہتے ہیں، سبا یا سبو کا معنی آتا ہے برا نہیں کہنا، لا تسبو، اس میں گالی بھی مراد ہے یا گالی کے علاوہ ایسے ہی کچھ بھی برا مت کہو میرے صحابہ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ نے اگر ایک مٹھی جو بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو تم اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تم سونا خرچ کر دو گے تو وہ ایک مٹھی، ایک مد جو میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہ ہمیں ان کا طریقہ پسند ہے، نہ ہم جو ہے ان کے بارے میں ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ناچنے گانے والوں کے بارے میں ہمیں پورا علم ہے، دنیا کے کھیلوں کے بارے میں آج ہماری نوجوان نسل کو پورا علم ہے۔ IPL چل رہا ہے، جانتے ہو آپ، ہر بچے سے، ہر نوجوان سے پوچھو، وہ ہر ایک کے بارے میں بتائے گا کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، جس کا ہمیں جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، فلموں کے بارے میں ہمیں معلوم، ناچنے گانے والوں کے بارے میں ہمیں معلوم۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ہمارے وہ رشد و ہدایت کا سامان جن کے صدقے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے، صحابہ کرام کے ناموں کو ہم نہیں جانتے۔ حد تو یہ ہے کہ آج کہیں پر کسی کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو آ کر کے نام پوچھا جاتا ہے، صحابی کا نام بتائیں تو کہتے ہیں نہیں حضرت کوئی نیا نام بتائیے، کوئی لیٹسٹ نام بتائیے۔
جی ابو بکر سے بھی نام کوئی اچھا ہے, عمر سے کوئی اچھا نام ہے, عثمان علی سے کوئی اچھا نام, زید سے اسامہ سے کوئی اچھا نام, یہ وہ نام ہے جو اللہ کو پسند تھے, یہ وہ نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. اللہ اپنے صحابہ سے, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے اس لیے نہیں پیار کرتے تھے کہ وہ پیسے والا ہے, اس لیے نہیں پیار کرتے تھے کہ وہ باڈی بلڈر ہے, اس لیے نہیں پیار کرتے تھے کہ وہ گورا ہے, کالا کلوٹا بھی ہوتا تو وہ اللہ کے رسول کا لاڈیلا ہوتا. حضرت بلال کالے تھے, حبشی النسل تھے, غلام تھے, جی جب اذان دیتے عرش جھوم جاتا تھا, اللہ کی طرف سے ان کو سلام آتا. کیا بڑا مقام تھا ان حضرات صحابہ کا. ایک روایت ذہن میں آ گئی, سناتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت سعد ہی ان کا بھی نام ہے, حالانکہ سعد نام کے کئی صحابہ گزرے ہیں. ایک تو وہ حضرت سعد ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعا دی تھی. سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور نے حضرت سعد کو دعا دی ہے, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, سعد تیر چلو میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. کتنی بڑی بات ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے ہی ایک سعد ہیں, کالے کلوٹے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, شرماتے ہوئے بہت ہی غم زدہ آ کر کے پوچھے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کالا کلوٹا ہوں, میرا حسب نسب کوئی خاص نہیں, کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ آ پاؤں گا؟ حضرت حضور نے فرمایا کیوں نہیں, ضرور آ پاؤ گے, ضرور آؤ گے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا ہوں کہ دنیا والے مجھے پسند ہی نہیں کرتے, حتیٰ کہ کوئی مجھے لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں, کہیں میرا رشتہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ثقیف کے ایک آدمی ہیں, کچھ نام ہے غالباً عمر ابن وہیب, ایسا کچھ نام ہے, بنو ثقیف کے ہیں. کہا تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو میں نے بھیجا ہے تمہیں کہ وہ اپنی لڑکی کا تم سے نکاح کر دیں. حضرت سعد گئے, جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون کام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں, سعد ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا ہے. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے, ہاتھ پیر توڑ دیتے. کالا کلوٹا انسان, اور ایک طرف بنو ثقیف کے مالدار رئیس, اتنے بڑے آدمی. اب ان کے پاس میں جا کر کے رشتہ مانگنے لگے. انہوں نے عام باپ کی طرح جو ہے انکار کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب وہ الٹے پاؤں بھاگ کر رہے, کیونکہ پہلے ہی ان کے دماغ میں تھا کہ بھئی مجھے تو کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں. اندر سے ان کی لڑکی چلانے لگی, کہنے لگی اللہ ابا جان آپ نے کیا کام کر دیا, ارے جلدی جاؤ پکڑو اس نوجوان کو, بلاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہی اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہو جائے اور ہمارا جو ہم سے قطع تعلق ہو جائے, سب کٹ جائے ہم سے, جلدی بھاگو. اتنے میں وہ صحابی دوڑنے لگے حضرت سعد کے پیچھے پیچھے. وہ جب تک پہنچتے حضرت سعد نے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنا دیا تھا کہ اللہ کے نبی میں گیا تھا, لیکن جیسا کہ میری توقع تھی انہوں نے انکار کر دیا. اب وہ پیچھے ہی تھے تو حضور نے ان پر جب نظر ڈالی تو پوچھا کیا تم نے میرے قاصد کو رد کر دیا, میں نے جو کہلایا تھا تم نے اس کو انکار کر دیا, میرے پیغام کو تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول چک ہو گئی, میں غلطی کی معافی چاہتا, میری بیٹی حاضر ہے, ساتھ سے نکاح کر دو. اب حضرت سعد پھر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی نکاح تو آپ کر دیں گے, میں غریب انسان ہوں. حضور نے نکاح بھی کر دیا اور 400 درہم 400 دینار مہر مقرر کر دیا. کہنے لگے میرے پاس میں اتنا کچھ ہے نہیں دینے کے لیے, کیا کروں؟ حضور نے 3 صحابہ کے نام بتا کر کہا ان کے پاس جاؤ اور کہنا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے, اور 200 دینار وہ تمہیں دیں. اس میں ایک حضرت علی تھے, ایک حضرت عثمان تھے, غالباً ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, یہ کوئی تھے, بہرحال 3 صحابہ تھے. ان کے پاس میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جا کر کے یہ پیغام ان کو سنایا تو انہوں نے بجائے 200 کے اور کچھ زیادہ ہی دے دیے. لگ بھگ 600 سے زائد ان کے پاس میں رقم جمع ہو گئی, 600 دینار یا 600 درہم سے زیادہ کی رقم جمع ہو گئی. اب حضور نے فرمایا کہ 400 تو تم اپنی زوجہ کو مہر کی رقم ادا کر دینا جی, اور باقی جو 200 یا اس سے کچھ زائد ہے اس سے تم اپنی ضروریات کے سامان مہیا کر لینا, کھانے پینے وغیرہ کے. اب یہ جا ہی رہے تھے, اتفاق سے ان کے کان میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کا اعلان ہے, جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ جی. تو جیسے ہی ایک آواز ان کے کان میں پڑی, انہوں نے آسمان کی طرف فنظر نظرۃ فی السماء, حدیث کے الفاظ ہیں, انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور کہنے لگے یا اللہ جو تجھے منظور ہے وہی ہوتا ہے, اے اللہ تو گواہ رہنا جی, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, میرے پاس میں یہ جو رقم جمع ہے جسے لے جا کر کے میں اپنی بیوی پر خرچ کرنے جا رہا تھا, اپنے اہل و عیال پر میں خرچ کر رہا تھا, اے اللہ اس پیسے سے میں جنگی ساز و سامان خریدنے جا رہا ہوں. حضرت سعد گئے اور اس پیسے سے جنگ کا جو ساز و سامان ہوتا ہے, تلوار وغیرہ جو بھی زرہ, وہ سب کے سب خرید کر کے لائے اور اپنا چہرہ بھی چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور حضور فرما دیں گے بھی تم تو ابھی نئے نوشا ہو, تم نکل جاؤ, یا صحابہ میں سے کسی کی نظر پڑ جائے,
یا سسر صاحب کی نظر پڑ جائے اس لیے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور چھپ کر کے آ کر کے اندر گھس گئے، صحابہ کرام کے مجمع میں چلے گئے۔ اب جب وہ لڑ رہے تھے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے بازوں سے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو وہ سعد ہے۔ جب یہ قریب آئے تو پوچھا انت سعد، تم تو سعد ہو؟ کہا کہ ہاں میں سعد ہی ہوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا تم سعد نہیں، تم تو سعید ہو، سعد نام ہے، سعید ہو، نیک بخت ہو، تم نے تو دنیا کے عوض میں آخرت کو ترجیح دے لی۔ دنیا ابھی نکاح ہوا تھا تمہارا، بجائے یہ کہ تم اپنے دینار درہم لے کر کے اپنی زوجہ کے پاس میں جاتے، اسے مہر دیتے، تم اپنی زندگی گزارتے، اپنا ساز و سامان خریدتے، اس پیسے سے تم نے آخرت تیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے زانوں پر بٹھایا، اپنے زانوں پر لٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں مقدس پر حضرت سعد کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے، غمگین ہوئے، رو رہے تھے، پھر آپ ہنس پڑے اور اپنا چہرہ موڑ لیا۔ پاس میں کوئی صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو آپ رو رہے تھے، پھر ہنسے، اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، میں رو اس لیے رہا تھا کہ سعد کی سارا واقعہ سعد کا میرے سامنے تھا کہ ابھی تو اس کا نکاح بھی ہوا تھا اور بیچارہ یہاں سے چل پڑا، یہ سب سوچ کر کے میں رو رہا تھا۔ پھر میں مسکرایا اس لیے کہ یہ اللہ کے پاس میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلا رہے تھے، یہ بھی میں دیکھ رہا تھا، تو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، میں مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے جو چہرہ ادھر پھیر لیا وہ اس لیے پھیرا کہ جب یہ پانی پی رہا تھا حوض پر پہنچ کر کے میرے، تو وہاں پر جنت کی حوریں اس کے پاس دوڑ کر آ رہی تھی فرط محبت میں، اور اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ ان کی پنڈلیاں کھل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کے مجھے شرم آئی اور میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ یہ ہوتی ہے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ عظمت صحابہ کرام کی۔ یہ سب ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کی عظمت بنی، جن کا ذکر جب تک دنیا قائم ہے، جب تک سورج چاند قائم ہے رہتی، دنیا تک اللہ نے زندہ جاوید بنا دیا۔ حضرت صحابہ کرام کو، صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں، ان کو دیکھ کر ہی ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، ہماری نماز، ہمارا جینا مرنا، کیونکہ ان کا جینا مرنا خالص اللہ کے لیے تھا، دنیا کے لیے نہیں تھا۔ یہ پیون زدہ کپڑے پہننے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، یہ ننگے پیر چلنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بھوکا پیاسا رہنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بے نمازی رہنے کو یہ عیب سمجھتے تھے، حرام کھانے کو یہ عیب سمجھتے تھے، داڑھی منڈانے کو یہ عیب سمجھتے تھے، سنت کے خلاف کام کرنے کو یہ عیب سمجھتے تھے، کسی کا گھر اجاڑنے کو یہ لوگ جو ہے عیب سمجھتے تھے، اللہ رسول کی نافرمانی کو یہ عیب سمجھتے تھے، ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینے کو یہ عیب سمجھتے تھے، ناپاکی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کو یہ عیب سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، کہیں سے اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے تھے، جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے حضرت ابو ہریرہ چھپ جاتے ہیں، حضور کے پاس تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے ابو ہریرہ، کیوں چھپ رہے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت نہیں تھی جی، وضو نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے سامنے آنا گوارا نہیں کیا کہ بے وضو حالت میں کیسے آپ کے پاس میں جاؤں۔ یہ تھی وہ صحابہ کرام کی عظمت جس کی وجہ سے ان کی جو ہے ان کا ایمان بڑا، اور ان صحابہ کرام کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا، اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، اور اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی اور ان کو اجر عظیم سنایا، آخرت بھی ان کی اچھی اور ان کی دنیا بھی اچھی۔ اور وہ جو حضرات صحابہ کرام نے جو کیا اس کا عشر عشیر بلکہ اس کا ہزارواں حصہ بھی ہمارے اندر نہیں، بس ہمیں یہ فکر کرنا اور یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کی جو محبت تھی حضور سے، جو عشق تھا، جو پیار تھا، اور ان کے اندر جو ایمانی طرف تھی، وہ ایمانی حلاوت جو تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر، وہ ہمارے اندر آئے، وہ صحابہ کے صفات ہمارے اندر آئے، وہ صحابہ کے اوصاف ہمارے اندر آئے۔ جی صرف صحابی کا نام لے لینا کافی نہیں، بلکہ ان کے دین کو، ان کی زندگی کو نصب العین بنانا، ان کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو اپنانا، یہ اصل کام ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا کام آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، تحفظ اسلام چینل والے، تحفظ اسلام ہند آپ کا چینل کچھ ہے جی، مرکز تحفظ اسلام، اور ایسے ہی دیگر چینلز والے بھی جو بھی بہرحال کر رہے ہیں، قابل تعریف ہیں آپ لوگ، آپ تمام حفاظ کرام، اس کے اندر جتنے بھی نوجوان کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، کاوشوں کو، کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر کے بھی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ نہ صرف یہ چینل بلکہ اس کے علاوہ اور دیگر جتنے بھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، صحابہ کی
عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، جی اللہ کے رسول کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی اللہ تعالیٰ ان سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی حضرات صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسا ایمان نصیب کرے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں میں حضرت حسنین، حضرت علی جیسا ایمان پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالداروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی جیسا ایمان پیدا فرمائے، کمزوروں میں حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت خباب جیسا ایمان اللہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔